السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 6 کلاس اسلامیات کی بک سے چیپٹر پڑھیں گے احسان۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 56 اوپن کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہے بھلائی، مہربانی اور فائدہ پہنچانا۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ ہم بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اور برائی کرنے والے کو معاف کر دیں اور اس سے بھلائی کریں۔ نیکی کرنے میں پہل کی جائے اور نیکی کے جواب میں زیادہ نیکی کی جائے۔ احسان کے مفہوم میں ہر نیکی شامل ہے۔ حسن سلوک، رواداری، معاف کرنا، یعنی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس پر غصہ کرنے کی بجائے غصے کو پی جانا، اسے معاف کر دینا اور کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا بھی احسان ہے۔ عدل و انصاف اور احسان میں فرق ہے۔ عدل و انصاف اور احسان میں فرق ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کریں اور برائی کرنے والے سے بدلہ لیں، لیکن احسان یہ ہے کہ ہم برائی کرنے والے کو معاف کر دیں اور اس سے نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ احسان ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ ترجمہ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورۃ الرحمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ سورۃ النساء۔ ترجمہ، اس سے زیادہ خوبصورت دین کس کا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد یعنی حوالے، سپرد کا مطلب ہوتا ہے حوالے کر دیا اور احسان کا رویہ اختیار کیا۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ اس آیت میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے کو محسن کہا گیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے اور حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب اور دور کے ہمسایوں، رفاقت میں رہنے والوں، رفاقت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مسافروں اور غلاموں پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کس حد تک احسان کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا معیار بتایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ سورۃ القصص۔ ترجمہ، اور جیسا احسان اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تم لوگوں کے ساتھ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اپنی پناہ میں رکھے گا اور وہ آخرت میں جنت میں ہوگا۔ کمزور پر رحم کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خادم یا غلام کے ساتھ احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ اگر تمہیں کسی شرعی حکم کے سبب یعنی کسی دین کے حکم کی وجہ سے، یہ بریکٹ میں جو ورڈز لکھے ہیں ان کا مطلب ہے دین کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے جان سے مارنا پڑے تو بھی اچھائی کے ساتھ مارو۔ کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ احسان اور اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں احسان کا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، یعنی کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ معاف فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں پر احسان کیا اور مکہ کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ، آج تمہیں کسی قصور پر گرفت نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد یہودیوں پر بھی احسان کیا اور انہیں ان کے جرم میں قتل نہیں کیا اور انہیں ان کی زمینوں میں چند
شرائط پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ادفعوا باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم حامیم سجدہ۔ ترجمہ: اے نبی آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کریں جو بہترین ہو، یعنی کہ اے نبی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ برائی کو اس نیکی کے ذریعے بھیجیں جو اچھی ہو، پھر تیرا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ احسان اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یعنی خوبی ہے۔ احسان کرنا جو ہے اللہ کی خاص خوبی ہے، وہ اپنے بندوں پر ہر وقت احسان کرتا ہے۔ ہم سب سے روزانہ غلطیاں اور قصور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز کرتا ہے اور ہمیں معاف اور درگزر کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر احسان کی اچھی صفت پیدا کریں اور معاشرے میں عفو و درگزر سے کام لیں۔ اس سے معاشرے میں محبت و بھائی چارے کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ احسان کرنے سے انسان کو حقیقی سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ احسان کرنے والوں کی جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں قدر و منزلت ہے، یعنی عزت ہے، اہمیت ہے، وہاں دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔